ہم آپ کو یا کہارو کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ یا کہارو، اس چھوٹے سے لفظ سے ہم اپنی زندگی میں ہونے والی تکلیفیں، دکھ، مشکلات، ناکامیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ ہر اللہ کے نام کی ایک خاص طاقت اور تاثیر ہے۔ کوئی جلال میں ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی کمال میں ہے، کوئی مثال میں ہے۔ ہر نام کی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ یا کہارو کے کمال کا کمال آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، مشکلات ہوں یا مسائل ہوں، اور زندگی میں ہونے والی ناکامیاں جب انسان کو جکڑ لیں تو بس ایک ہی چھوٹا سا لفظ ہے، یا کہارو۔ جب انسان یا کہارو پڑھتا ہے، جب انسان یا کہارو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، طاقتور بجلیاں، اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بیجے ہمیں کہاں بھیجنا ہے۔ کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی نظر بد کے تیر کو جلانا ہے، کسی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو جلانا ہے، کسی شر پسند کے شر کو جلانا ہے، کسی کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے۔ کیا چیز جلانی ہے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں۔ جو یا کہارو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے والے بندے کے پاس آ جاتا ہے اسم اعظم۔ اب پڑھنے والے بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو، کیونکہ اگر اس کا دل، دماغ، جسم گرم ہوگا، یہ ایک پل میں ان بجلیوں کو، طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو، اور وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اس کو ٹھنڈک دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضرور کیا کریں۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ بخار کو پانی کے ذریعے توڑو اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاؤ۔ پانی کے ذریعے اس کی زندگی کو رابطہ دو۔ جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو گے، وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی، اور اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہ دو گے تو ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات وہ بجلیاں اتنی زیادہ ہوں گی تو خود بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے، اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی، اس کو کوئی خبر نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو انجانی زبان سے ایک عظیم بول رہا اور اللہ کا نام قہار کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا کہارو، یا کہارو، یا کہارو۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نام میں طاقت کتنی ہے، اس نام میں قوت کتنی ہے، جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں کہ بس کرو، نہ پڑھو، ہم جل رہے ہیں، ہم جل جائیں گے، ہمیں آگ لگ گئی ہے، بس کر دو، ٹھہر جاؤ۔ اس نام کو پڑھنے سے یہ نام بہت طاقتور ہے، یہ نام وہ قوت والا ہے۔ یا کہارو کا عمل ہے پاؤں کو ڈبونا، یا کہارو کے عمل میں پاؤں ڈبونا، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، اٹھا کے جادو کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ جو انکار کو اقرار میں بدل دے، اس کا نام کیا ہے؟ یا کہارو۔ دل کی کیفیت کے ساتھ کہو یا کہارو، اندر کے درد کے ساتھ کہو یا کہارو، پورے جذبے کے ساتھ بولو یا کہارو، اللہ کے حبیب کو گواہ بنا کر بولو یا کہارو، صدیق اور فاروق کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو، عثمان اور حیدر کرار کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو، حسین کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو، سید فاطمہ کے پردے کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو، اماں ختیجہ کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو، اماں عائشہ کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو۔ وہ درد چاہے، وہ غم چاہے، وہ جو انسان کے اندر درد جو ہوتا ہے، عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کون ہے بے چین دلوں کے دعاؤں کو سننے والا؟ کیوں کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بے چین دل، تڑپتا ہوا دل اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے،
عرش الہی کے سامنے ایک نور کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں ہل رہا ہے تو؟ یا اللہ زمین میں ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کیسے ٹھہروں، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یا قہارو اس کے سامنے جا تو، اور اس کے سامنے جنات اور اس کے سامنے بندشیں اور اس کے سامنے انکار۔ بندہ سوچتا ہے ہر جگہ جاتا ہوں، روزی سے انکار ہے، نوکری سے انکار ہے، رشتوں سے انکار ہے۔ یا قہارو جس کے پاس ہو اور وہ ایک برتن لے، ٹب نما برتن، اور ٹخنوں تک پانی ڈالے اس کے اندر، اور اس کے اندر پاؤں رکھ دے، پانی ٹخنوں تک بہا لے، اور 11 تسبیحاں یعنی 1100 مرتبہ یا قہارو کا عمل کرے، اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ بیماری کہتی ہے انکار ہے، دوائی بھی فضول ہے، سب کچھ فضول ہے، بیکار ہے۔ یا قہارو بیماری کو انکار کا اقرار کروا دے اور صحت کا اقرار کروا دے، کہا صحت آ گئی۔ رشتوں کا انکار ہے، کسی سے لینا ہے تو انکار ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، مکان خالی نہیں کر رہا، میری جائیداد کو چھوڑ نہیں رہا، انکار ہے۔ زمین پہ تو انکار ہے، ہاں زمین میں تو انکار ہے۔ آسمان والا کہتا ہے میرے پاس تو اقرار ہے، تجھے اقرار کروانا آ جائے، تجھے اقرار کروانا آ جائے۔ یہ اقرار کیسے کروانا ہے؟ یا قہارو کے عمل سے۔ یا قہارو اللہ کا نام، ساری کائنات کی دعائیں، ساری کائنات کی فریادیں، کہتے ہیں میری قسمت کھوٹی ہے، میرے نصیب برے ہیں، کہتے ہیں میرا مقدر نہیں جاگا، کہتے ہیں میری زندگی ویران ہے۔ سچ کہا، لیکن پھر یا قہارو کس طرح اترا تھا؟ یہ پھر قرآن میں کیوں آیا تھا؟ یہ فرمان مصطفیٰ میں کیوں آیا تھا؟ پھر یہ کس لیے آیا؟ پھر یہ کس لیے آیا تھا؟ پھر کس کے لیے آیا تھا؟ کوئی اور قوم، کوئی اور نبی یا کوئی اور امت آئے گی، نبی بھی آخر، امت بھی آخر۔ اب تو نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت آ سکتی ہے، تو صرف قیامت دن میں کسی بھی وقت، جب سہولت کا وقت ہو، جب فرصت کا وقت ہو۔ اگر موسم سردی کا ہے تو گرم پانی، اور گرمی ہے تو تازہ پانی بالٹی میں یا ٹب میں ڈال کر پاؤں ڈبو لیں، اور 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر یا قہارو کا عمل کرنا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ۔ ایک دن میں 15 سے 20 منٹ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے انکار اقرار میں بدل جائے۔ صرف 15 سے 20 منٹ میں انکار سے اقرار کو بدلنے کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یا قہارو 2 لفظوں کے بول ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے اپنے اللہ کے خزانوں سے کروانا ہے، اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، پورے امت کے لیے، سخی بن کے، جائز مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے کیا گیا عمل کا انسان خود ذمہ دار ہوگا، صرف جائز مقصد کے لیے ہم یہ عمل اللہ کے خزانوں سے کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔